بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنایا. ایک بندہ زکات لے کر رات کے اندھیرے میں نکلا غریب کو دینے کے لیے، لیکن وہ دے دیا کسی مالدار شخص کو. صبح تذکرہ ہوا کہ کوئی رات زکات کے پیسے مالدار کو دے دیے. دوسرے دن اس نے ارادہ کیا اللہ کل تو غلط جگہ چلی گئی، آج صحیح جگہ دوں گا. پھر رات میں نکلا دینے کے لیے، لیکن آج جس کو دے کے آیا وہ ایک بدکار اور زناکار عورت تھی. اس کو وہاں پر زکات دے کے آ گیا. اب صبح تذکرہ ہوا کہ رات جسم فروش طائفہ کو زکات کے پیسے دے دیے. تیسرے دن اس بندے نے ارادہ کیا اللہ آج کوشش کرتا ہوں صحیح آدمی کو پہنچانے کی. زکات دے کے آیا تو ایک چور کے ہاتھ میں زکات پہنچ گئی. ایک چور کو چوری کرنے کے لیے رات میں نکلا تھا، اسے غریب سمجھ کے زکات دے کے آ گیا. صبح تذکرہ ہوا چور کو زکات کے پیسے دے رہے، غریبوں کو نہیں دے رہے. اب اس بندے نے پہلا 3 رات کوشش کیا حقدار تک پہنچانے کے لیے، اب نہیں پہنچا. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس زمانے کے اللہ والے یا نبی کے ذریعے سے اس بندے کو یہ بشارت سنائی گئی تیری 3 دن کی زکات بھی قبول ہو گئی اور تجھے تگنا اجر مل گیا. تو نے مالدار کو زکات دی. اس مالدار کو احساس ہوا کہ اللہ کے بندے رات کے اندھیرے میں اپنے مال کا حق ادا کر رہے ہیں، میں مالدار ہو کر زکات نہیں دے رہا ہوں، کتنی شرم کی بات ہے. اس نے توبہ کی اور اپنے مال کی زکات ادا کرنا شروع کر دیا. تو نے چور کو زکات دی. اس نے سوچا جب لوگ رات کے اندھیرے میں مفت میں پیسے دے رہے ہیں تو میں چوری کر کے کیوں کماؤں، اپنی روزی روٹی چلاؤں. اس نے اپنی چوری سے توبہ کر لی. تم نے بدکار کو زکات پہنچائی تو اس عورت نے سوچا جب لوگ میرے گھر تک پیسے پہنچا رہے ہیں تو جسم بیچ کے کیوں اپنا گزارا کروں. اس نے اپنی فحاشی اور بدکاری سے توبہ کر لی. زکات نہیں دینے کی وجہ سے جو منظر بنی اسرائیل میں ہوا کہ لوگ اپنا جسم بیچ کر گھر کا گزارا کرتی عورتیں تھی، آج بھی مسلمانوں کے سلم بستیوں میں شہروں میں ایسے حالات دیکھے سنے جا رہے ہیں کہ غریب گھرانے کی مسلمان لڑکیاں دھندے پر اترتی ہیں اپنا گزارا کرنے کے لیے.